حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ تہران کو پوری طرح تباہ کر دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو صاف ہدایت دے دی ہے کہ کسی بھی اساسینیشن کی کوشش کا جواب بہت سختی سے دیا جائے اور ایران کو کسی قسم کی چھوٹ نہ دی جائے۔ ٹرمپ کی کھلی دھمکی کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ ٹینشنز اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اغارچی نے امریکہ کو اب تک کا سب سے سیدھا اور سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر یونائیٹڈ اسٹیٹس نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو تہران اپنی پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا اور یہ جواب ایسا ہوگا جو پورے ریجن کو ہلا کر رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے ملک کے خلاف کسی بھی ملٹری ایکشن کو برداشت نہیں کرے گا اور ہر قیمت پر اپنا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کو روکنے کے لگاتار دعووں کے بعد کانگریس نے PM مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا کہ ٹرمپ نے اب تک 70 مرتبہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے بیچ کا تنازع ختم کیا تھا، لیکن مودی سرکار نے اب تک اس پر کبھی واضح جواب نہیں دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر یہ دعوے غلط ہیں تو بھارت سرکار کو کھل کر اس پر بیان دینا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ صاف اور پیور ووٹرز لسٹ ہی ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انہوں نے نیو دہلی میں الیکشن مینجمنٹ پر انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران بتایا کہ بہار میں الیکٹرل رول کی اسپیشل ریویژن کے دوران نہ کوئی بڑی شکایت سامنے آئی اور نہ ہی ری پول کی نوبت آئی، جو اس پروسیس کی شفافیت کو دکھاتا ہے۔ CEC کے مطابق ہر مستحق شہری کو ووٹ کا حق دینا اور غلط انٹریز ہٹانا انتخابات پر عوام کا بھروسہ برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جبکہ مخالف جماعتوں کے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پوری ایمانداری اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے۔ مہاراشٹرا کے تھانے کی AIMIM کی کارپوریٹر سہر شیخ نے ممبرا کو گرین بنائیں گے والے بیان پر اپنا رخ واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ صرف پارٹی لیول پالیٹکس تھی۔ انہوں نے کہا کہ گرین ان کی پارٹی کے جھنڈے کا رنگ ہے، اس لیے وہ اس رنگ کو پروموٹ کر رہی ہے، اور اگر جھنڈا سیفرون یا اورنج ہوتا تو وہی رنگ پروموٹ کرتی۔ سہر شیخ نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اس معاملے کو زبردستی کمیونل رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل تشدد کیس میں پولیس کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دینے والے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ وبھانشو سدھیر کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور انہیں سلطان پور میں سول جج سینئر ڈویژن بنایا گیا ہے۔ وکلا اور قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ بدلی پولیس کے خلاف ایکشن لینے کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس نے FIR کو چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور معاملہ ریاستی سیاست اور عدلیہ کی آزادی پر بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فلم ٹکٹ کی قیمت بڑھانے کے معاملے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی مووی ریلیز ہونے سے پہلے ٹکٹ پرائس ہائیک کا فیصلہ کم سے کم 90 دن پہلے لینا اور اناؤنس کرنا ضروری ہوگا۔ کورٹ کا کہنا ہے کہ آخری وقت پر ٹکٹ کے دام بڑھا دینا نہ صرف لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، بلکہ اس سے ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوتی ہے۔ کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اس رول کی خلاف ورزی ہوئی تو ذمہ دار افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے گزارش کی ہے کہ حیدرآباد میٹرو کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیے اسٹیٹ کی طرف سے بھیجے گئے ممبرز کے نام جلدی منظور کیے جائے تاکہ میٹرو فیز 2 کے کام میں دیری نہ ہو۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ نام پہلے بھی سینٹر کو بھیجے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک اپروول پینڈنگ ہے، جس سے پروجیکٹس رک رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حیدرآباد کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے مرکز اور ریاست کے درمیان بہتر تعاون ضروری ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے کہا کہ فون ٹیپنگ کیس میں BRS کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر T ہریش راؤ کو ضرورت پڑنے پر دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے اور افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ سجنار کے مطابق ہریش راؤ سے کافی لمبی پوچھ تاچھ ہوئی اور انہیں گواہوں سے رابطہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
जबकि हरीश राव ने कहा कि वो पूरी तरह ताउन कर रहे हैं और कहा कि ये एक्शन सियासी दबाव का हिस्सा है। हैदराबाद के करीब याचाराम में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने के वाकये पर पुलिस ने ग्राम पंचायत के सरपंच, सेक्रेटरी और एक वार्ड मेंबर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट की शिकायत पर तहकीकात शुरू की गई है और पुलिस ने कहा कि ये अमल कानूनन जुर्म है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एनिमल राइट्स ग्रुप ने इस वाकये को इंसानियत के खिलाफ कदम करार देते हुए सख्त सजा का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।